آگے کہتے ہیں فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ اب اس کا ترجمہ جو ہے وہ بھی یہ کیا ہے کہ پس حیض کے دنوں میں عورتوں سے کنارہ کش رہو۔ عجیب یہ ہے کہ عزلہ کا معنی اور اعتزلہ کا معنی قرآن میں کتنی بار 20 بار 30 بار استعمال ہوا ہے، اور عزلہ کا اعتزلہ کا معنی جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا۔ اعتزلہ کا معنی ہے، عزلہ کا معنی ہے کنارے پہ ہو جانا، کنارے پہ ہو جانا یعنی اس کو کسی نہ چھیڑنا، یعنی یوں کہیں کہ نہ چھیڑنا۔ اعتزلہ یعنی اس نہ چھیڑنے کو اپنانا، نہ چھیڑنے کو اپنانا، لیکن مفعول کو دیکھ کر یہ معنی کیا جاتا ہے کہ نہ چھیڑنے کو اپنانا کس نے ہے، کس کے لیے اپنانا ہے۔ فَاعْتَزِلُوا أَنفُسَكُمْ اگر ہوتا، اعتزلہ باب افتعال ہے، یعنی عزل کو اپنے اوپر لاگو کریں۔ اعتزلہ یعنی عزل کو لینا، اپنانا۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ عزل کو لاگو کریں نساء پر، یہاں نہیں کہا ہے فَاعْتَزِلُوا أَنفُسَكُمْ کہ خود کو کنارہ کش کر لیں، جو عوامی معنی ہے، جو عوام یہی کرتے ہیں نا، یعنی عوام میں رائج کام کیا ہے کہ عورتوں سے دور ہو جائیں۔ عورتوں سے دور ہونے کا معنی کرتے ہیں اور پھر یہی کرتے ہیں مرد، خود کو دور کر لیتے ہیں۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ عورتوں کو آپ عزل کر دیں، یعنی ان کو کچھ اپنے کاموں سے، اپنی مشکلات سے، گھریلو سلسلوں سے، وہ بھاری کاموں سے، مختلف قسم کی جو ان پہ وزن رکھے ہوئے ہیں، جو ان کے کام ہیں، تھوڑی سی ان کو ریسٹ دیں، یعنی اپنی زندگی سے تھوڑا سا ان کو وقفہ دیں ان دنوں میں، وہ تکلیف کی حالت میں۔ اور یہاں معنی ہو رہا ہے ایک تو وہ تکلیف میں ہیں، دیکھیں نا پہلے سے معنی ہی غلط کر کے آ رہے ہیں نا، تو پھر اس کا آگے نتیجہ بھی یہ دے رہے ہیں کہ وہ گندگی ہے، اور گندگی سے کیا رہیں، دور رہیں۔ اگر معنی ادھر ٹھیک کرتے تو آگے بھی معنی کو کیا کرتے، ٹھیک کر سکتے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تکلیف میں ہیں، تکلیف کی حالت میں ان کو کیا کریں، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ عورتوں کو علیحدہ کریں، یعنی یہ ہے کہ ان کو اپنے اس سارے جو اپنے گھر کی ذمہ داریاں ہیں ان سے کیا رکھیں، تھوڑا کام کریں ان کی، کیونکہ تکلیف کی حالت میں یہی ہونا چاہیے حکم کہ ان کو تھوڑا سا وقفہ دیں، ان کے کام اگر ہیں تو وہ تھوڑے سے کام کر لیں، اس لیے کہ اس دوران ایک تو کام کی کارکردگی کم ہو جاتی ہے، کام خراب بھی ہو جاتے ہیں۔ کئی ادارے ہیں ان دنوں میں کام پہ آنے کی اجازت ہی نہیں دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس حالت میں کیا ہوتا ہے، مثلا ابھی جو پہلے خواتین کو پائلٹ بننے ہی نہیں دیتے تھے، کیوں نہیں بننے دیتے تھے؟ وجہ یہ تھی کہ ان کو ہر مہینے ایک صورتحال پیش آنی ہے، جہاز پہ اٹھتی ہوئی خاتون ہو، ان حالات میں ہو تو پتہ نہیں کیا ہی کچھ نہ ہو جائے۔ ہاں تو یہ چیزیں بہت مہم ہوتی ہیں، اور یہاں کہا جائے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، اور جدھر میں اگر آپ کو ابھی ٹائم لگ جائے گا کہ میں ایک مثال یا 2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں جہاں فَاعْتَزِلُوا کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہاں دیکھیں کہ کیا معنی ہو سکتا ہے۔ آیا اس مفعول کو پرے کرنا ہوتا ہے یا خود پرے ہونا ہوتا ہے؟
یا مفعول کیا ہے؟ النساء. تو نساء کو تھوڑا وقفہ دیں، ان کو تکلیف کی حالت میں ان کو تھوڑا اپنے فاعتزلوا یعنی اپنے جسم میں وہ مصروف ہیں، جن کاموں میں وہ لگے ہوئے ہیں، جو ان کے روٹین کے سلسلے ہیں، اس سے کیا کریں؟ ان کو وقفہ دیں. اللہ یوں فرما رہا ہے. اور یہاں کیا لیا جا رہا ہے؟ یہاں جنہوں نے ترجمہ کیا ہے ادھر لکھا ہوا ہے پس حیض کے دنوں میں عورتوں سے کنارہ کش رہو. اور مزے کی بات ہے کہ پھر جو ہے نا جب تشریح کرتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں کہ عوام اور جاہل لوگ عورتوں کو ان دنوں میں دور کر دیتے ہیں. یعنی عورتوں کو کیا کرتے ہیں بھائی؟ عورتوں سے پرہیز کرتے ہیں. مسلمانوں کو نہیں چاہیے کہ پرہیز کریں، مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کو اپنے ساتھ رکھیں، یہ کریں وہ کریں، تاکہ وہ اس طرح دیکھیں. آیت اس کی وضاحت کر رہی ہے کہ اسلام کے نزدیک حیض کے ایام میں عورت اچھوت نہیں بن جاتی. عجیب ہے، اللہ کے حکم کا ترجمہ آپ کر رہے ہیں کہ پس حیض کے دنوں میں عورتوں سے کنارہ کش رہو، اور ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اچھوت نہیں بن جاتی، بلکہ اس کو کھانا پکانے، اسے پیش کرنے اور دیگر گھریلو امور انجام دینے کی اجازت ہے. یعنی ادھر سے کوئی کمی نہیں آنی. حالانکہ ادھر اللہ کہہ چکا ہے کہ یہ تکلیف کے دن ہیں، یہ اس بیچاری کے کیا ہیں؟ تکلیف کے ایام ہیں. ان دنوں میں اس کو جدا رکھو. اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جدا رہو. فرق آیا ہے. یہ تھوڑا سا نقطہ دقیق ہے، اس کو سمجھیں. یہ دیکھیں، خوب دیکھیں، یہ ایک آیت میں استعمال ہوا ہے فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ. فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ اعْتَزَلُوا، جب وہ آپ کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں. اعْتَزَلُوكُمْ یعنی دشمن آیا ہے، اب دشمن جنگ کرنے کے دوران یا جنگ کے بعد فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ انہوں نے آپ کو اپنے حال پہ چھوڑا، یعنی چھیڑ ہی نہیں رہے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے، جو لڑائی کی صورتحال تھی وہ ختم کر دی ہے اور چھوڑ دیا آپ کو اپنے حال پر. ہاں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، پس اب وہ آپ کے ساتھ جنگ نہیں کر رہے. تو یہاں اعتزال کا معنی کیا ہے کہ آپ کسی کو اپنے حال پہ اور اس پہ رہنے دیں، اس کو اپنے کاموں میں، اپنے سلسلوں میں، اپنے بہت سارے سلسلوں میں نہ لے آئیں. اور یہ عزلہ کا معنی، یہ جو لفظ ہے یہ قرآن میں بہت دفعہ استعمال ہوا ہے. یا ہے یہ ہے کہ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا بِي وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِي. ایک نبی ہیں، ابھی شاید جناب نوح ہیں یا جناب عیسیٰ ہیں، ایک نبی کا یہ قول ہے کہ اگر آپ مجھ پہ مومن نہیں ہو رہے ہیں، آپ مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں، فَاعْتَزِلُونِي، تو مجھے اپنے حال پہ چھوڑ دیں. یہ نہیں ہے کہ مجھ سے کنارہ کش ہو جائیں جیسے انہوں نے ترجمہ کیا ہے. مجھے اپنے حال پہ چھوڑ دیں. فَاعْتَزِلُونِي، مجھے اپنے حال پہ چھوڑ دیں، مجھے اپنا کام کرنے دیں. آپ جائیں اپنے کام کریں، نہ مانیں نا، ٹھیک ہے، نہیں مانتے نہ مانیں، مجھے اپنا کام کر. تو خواتین کو فَاعْتَزِلُوا النِّسَاء کہا ہے، یہ نہیں کہا ہے کہ فَاعْتَزِلُوا أَنفُسَكُمْ، آپ عورتوں سے علیحدہ ہو جائیں. یہ نہیں کہا، ترجمہ اس طرح لکھا ہوا ہے.